السلام علیکم. کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد ولید، اور ہم آج کے پروگرام میں جو اس وقت ملک کی تازہ ترین صورتحال ہے، خاص طور پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے کے حوالے سے جو صورتحال ملک میں کرونا کی دوسری لہر اور ہماری سیاسی قیادت کی جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اس سارے کانٹیکس میں آج کا ہمارا پروگرام ہوگا. اور اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر اسد اسلم صاحب. آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں میو ہاسپٹل. آپ کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب فیاض احمد وڑائک صاحب، اور ایک اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ جناب شعیب الدین صاحب موجود ہیں. جبکہ اسلام آباد میں ہمیں جناب تنویر الیاس خان صاحب، آپ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے سرمایہ کاری ہیں، وہ بھی موجود ہوں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ایک خصوصی رپورٹ تیار کی گئی ہے جو آپ کے لیے ہم پیش کریں گے. اس کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. تو آئیے پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں. بے احتیاطی، لاپرواہی اور نتیجہ کورونا وائرس ہوا بے قابو. ہسپتالوں میں مریضوں کا رش اور ان کے لاحقین کی بے بسی یہ بتا رہی ہے کہ اگر SOPs پر عمل کیا ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی. ملک میں کورونا کی پہلی لہر کے دوران عوام نے احتیاط برتی اور محفوظ رہے، مگر دوسری لہر کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، جس کے باعث صورتحال تشویشناک ہو رہی ہے. اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں بھی اس صورتحال کا ادارک نہیں کر رہی. ان کے نزدیک جلسوں کی اہمیت ہے، عوام کی زندگیوں کی نہیں. چند لوگ اپنے سیاسی مفاد کے لیے ہم جیسے لوگوں کو قربان کر رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. یہ کرونا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. عوام کو یہی میسج ہے کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کے مطابق چلے، آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں. لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافے کے باعث علاج معالجے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. سیکنڈ ویو بہت سٹرانگ آئی ہے اور میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس بیڈز ٹوٹلی فل ہو چکے ہیں اور آکسیجن سپاٹس ہمارے پاس خالی نہیں رہے. تو خدا کا واسطہ ہے، کیئر کریں، ماسک پہنیں اور بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں. ابھی بھی وقت ہے اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت کے لیے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. معین سلطان، پاکستان ٹیلی وی نیوز، لاہور. جی، ابھی آپ نے معین سلطان کی رپورٹ دیکھی ہے جو اس وقت کرونا کے حوالے سے صورتحال ملک میں موجود ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس سے آگاہی دی بلکہ عوام کے جو ساٹس بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس میں بھی عوام نے جس طرح سے پہلی لہر کے دوران جس ذمہ دارانہ رویے کا اظہار کیا تھا اور جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اپیل پر انہوں نے مارچ کے بعد سے لے کے اگلے 2-2.5 ماہ تک باقاعدہ ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے تحت اس پوری بیماری کو، اس وبا کو شکست دی تھی. اب جبکہ دوسری شدید لہر کا بہت بڑا حملہ ہوا ہے، تو جہاں ہماری جو سیاسی قیادت ہے، خاص طور پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو قیادت ہے، اس کے باوجود کہ وہ اپیلیں کرتی رہی ہے، گھر گھر جا کر اپیل کی ہے، لیکن عوام نے رسپونڈ نہیں کیا. اور پاکستانی عوام بہت ریزیلینٹ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ عوام ہے جمہوریت پسند ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو اچھے برے کا بھی بھرپور طریقے سے خیال رکھتی ہے. تو آج اس کانٹیکس میں PDM کا جو جلسہ ہے، وہ توقعات جو کہ PDM کی قیادت نے لگا رکھی تھی لاہور کے عوام سے، اس کو وہ رسپانس نہیں ملا ہے. پھر اسی طرح سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خود مسلم لیگ نواز کی سطح پر مریم نواز ورسز شہباز شریف اور حمزہ نواز، یہ جو ایک رفٹ ہے، آج اس کا بھی ایک بڑی کلیئر اور ویزیبل مینیفیسٹیشن نظر آئی ہے کہ جو لوگ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا مریم نواز صاحبہ کی جو کال تھی. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ حکومت پنجاب کی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ نے بار بار کہی ہے کہ قانون اپنا راستہ ضرور بنائے گا، اور جن لوگوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں اور جن لوگوں نے SOPs کو بریک کیا ہے ان کے حوالے سے جلسہ ضرور ہوگا، لیکن قانون کا استعمال جو ہے وہ ضرور ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے صورتحال آگے کس طرح سے بڑھتی ہے. لیکن چونکہ ہم آج کے پروگرام میں تازہ ترین صورتحال خاص طور پر کرونا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر اسد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو دوسری لہر آئی ہے، ایک تو اس کی نوعیت کیا ہے، اور دوسرا یہ جو اجتماعات سے بار بار کہے جانے کے باوجود ہمارے بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس غیر ذمہ دارانہ رویے پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، صورتحال تو بہت پریشان کن ہے. اتنی پریشان کن ہے کہ ہم راتوں کو بھی نہیں سو سکتے.
اس وقت صرف لاہور میں 432 مریض داخل ہیں، لاہور کے 31 ہاسپٹل میں، جن میں 19 سرکاری ہیں اور پرائیویٹ ہیں، اور باقی 13 سرکاری اسپتال ہیں۔ ان میں 432 مریض داخل ہیں، اور یہ مریض کوئی اے سمٹومیٹک یا مائلڈ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آکسیجن کے بغیر 1 منٹ بھی گھر میں نہیں رہ سکتے، ان کو آکسیجن لگی ہے، اور ان میں 196 مریض ہیں جو آئی سی یوز میں ہیں، اور 26 ہیں جو وینٹیلیٹر پر ہیں، اور باقی 267 مریض ایسے ہیں جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں، جن کو 5 لیٹر آکسیجن لگی ہے، 10 لگی ہے، 15 لیٹر تک لگی ہے۔ تو ہمیں تو اتنی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی رفتار سے مریض بڑھتے گئے تو ہمارے پاس جو اس وقت آکوپینسی جو ہے 50.5% ہے آئی سی یوز کی، 50.5 یعنی کہ 50.5 یعنی 50% وینٹیلیٹر بیڈ آلریڈی آکوپائی ہو چکی ہیں، اور جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہیں وہ 35% تک آکوپائی ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو انفیکشن ریٹ ہے یہ جب سے دوسری وبا آئی ہے اس کا کیا عالم ہے؟ لاہور میں انفیکشن ریٹ 10% تک بڑھ گیا، اور پہلے کتنا تھا؟ پہلے تو یہ 3%، پچھلے 2 ہفتے پہلے صرف 3%۔ مائی گاڈ، 3 سے 10%، 7% کا اضافہ ہوا ہے انفیکشن کا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے لاہور میں خدا نخواستہ اس کے بعد کیا آپ کی دیکھیں 3 سے 10% بھی ایک بہت بڑی گیدرنگ کی وجہ سے ہوا، اور ہم اس لیے خوفزدہ ہیں، فرینکلی یقین کریں کہ جو کسی قسم کی گیدرنگ ہو، دیکھیں پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرتا ہوں، دکانوں کے اندر ہو، ریسٹورنٹ میں ہو، یا شادی والے حال میں ہو، یا کوئی جلسہ ہو، اس کی گیدرنگ ہمیں بھگتنی پڑتی ہے۔ ایک انسان، عام انسان کو تو آپ لوگ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی انفیکشن جب انفیکٹ ہوتا ہے وہ آگے 10 بندوں کو ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ ایک آدمی جو باہر سے انفیکشن لے کے جاتا ہے وہ پورے گھر کو کرتا ہے، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پچھلی ویو میں ایک گھر سے ایک آدمی آتا تھا بنیز، اس وقت پوری فیملیز آ رہی ہیں، اور جو آ رہی ہیں وہ کوئی عام حالت میں نہیں آ رہی ہیں، وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، جن کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کو سیدھا ان کو آئی سی یو میں بھیجیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور جو ورڈ آف کاشن ان کی طرف سے آیا ہے کہ اس دفعہ ایک ایک مریض کی بجائے پوری کی پوری فیملیز جو ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ لوگ پہلے گھر میں ہی بیماری کو بھگتتے رہتے ہیں، اور جب بالکل ان کے سانس رکنے والا ہوتا ہے تب آتے ہیں، لیکن تب تک وہ انفیکشن ان کے دیگر ممبرس کو بھی فیملی کے ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تنویر الیاس خان صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں، جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ تنویر الیاس صاحب، ہم یہ سنتے رہے تھے جس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی کہ جلسے جلوسوں کی وجہ سے سرمایہ کار جو ہے وہ ڈسکریج ہوتا ہے، اور ملک میں سرمایہ کاری کا جو رجحان ہے اس میں کمی آتی ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جب کہ پاکستان ایک مشکل مرحلے سے گزرنے کے بعد جو انہی نے پیدا کر دیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ، اب جب پاکستان میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ احمد ولی صاحب۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے شیئر کروں کہ ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر، کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ہماری لیبر کی شارٹیج ہے، ہمیں بہت اچھی ہمارے یہ سیکٹر پرفارم کر رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل میں آپ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے پاس جو آرڈرز ہیں وہ دوسرے کسی بھی ریجن سے زیادہ ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں، اور ایپٹما اس وقت بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے، اور ہمارے اداروں کی ایفرٹ جو ہم نے کوششیں کی، ہم نے سال پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر نہ صرف ریوائیو ہوگا بلکہ اس کے اندر انشاءاللہ ہم بوم لے کے آئیں گے۔ وہ الحمدللہ گورنمنٹ کی جو رائٹ ڈائریکشن تھی، پالیسیز تھی، پرائم منسٹر صاحب نے جو پالیسیز دی اس کی امپلیمنٹیشن چیف منسٹر صاحب کی ٹیم نے، ہم لوگوں نے جو پنجاب میں کی۔ لیکن اس کے اندر جو دیکھنے کی چیز ہے وہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیے، جب اس طرح کی وبا یا کوئی ایسے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ کام کیا جاتا ہے کہ جو ڈیزائر نیسسٹی کے اندر آتا ہو، یعنی جس کے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ جلسے اور جلوس جو پی ڈی ایم نے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے اس کا ڈیموکریٹک نام کیسے رکھ لیا۔ جب پی ڈی ایم کے فورم سے یہ جلسے جلوس شروع کیے گئے تو ان کو 12 دفعہ ہم نے انتباہ کیا کہ آپ ان جلسے جلوسوں کو پوسٹ پون رکھیں، آپ کو پورا موقع مہیا کیا جائے گا، آپ یہ جلسے جلوس نہ کریں، قوم کی جان کے ساتھ نہ کھیلیں۔ اور ہمارے وہ لوگ جہاں پہ کنبے کا سائز بڑا ہے، جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ ہے، وہاں پہ لوگوں کی آپس میں انٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں،
تو آپ ان جلسوں کو ملتوی رکھیں, ہم آپ کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اس وقت حالات نہیں ہیں, چونکہ جب پہلی ویو ہمارے ملک کے اندر آئی تو گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز اور ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹیشن کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ باہر کی دنیا نے, ایڈوانس کنٹریز نے, ویسٹرن ورلڈ نے آپ کی پالیسیز کی تعریف کی, ہمارے لوگ اس میں بچ گئے. لیکن یہ جو سیکنڈ ویو آئی اور اس کے کنٹینیو اس کے پھیلانے میں یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے یہ پی ڈی ایم کی قیادت کی ہے. اس کے لیے یہ 100% رسپانسیبل ہے کہ یہ جو ویو آئی ہوئی ہے, آپ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس دیکھیں, آپ پرائیویٹ ہاسپٹلس دیکھیں, گھروں میں دیکھیں, لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے مریضوں کو رکھنے کے لیے. اور یہ ایوری ڈے آج بھی اگرچہ لاہور کے اس جلسے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور اور اس سے ملکہ ہمارے جو دوسرے ڈسٹرکٹ اور کانسٹیٹوئنسیز ہیں, لوگوں نے بڑے شعور کا مظاہرہ کیا ہے. ان کو جو رسپانس ملا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو 10-20 ہزار لوگ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں, اس کے اندر کتنے کرونا کیریئر لوگ ہوں گے اور وہ فردر کتنے لوگوں کو ٹرانسمٹ کرنے کا باعث بنیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ساری ذمہ داری ہم نے پہلے بھی کہی ہے, اور اب اس کے اوپر ہم کہیں گے کہ کمپلیٹ پاکستان کے اندر جتنا ہے یہ ذمہ دار ہیں. صحافی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے, بہت تسلسل سے آپ نے رپورٹنگ کی ہے. آج آپ یقینی طور پر ایک فیلڈ لینے کے لیے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ میں گئے ہوں گے. عوام کا رسپانس جو کہ ایک جنرل پرسیپشن اور ایک امیج بن رہا ہے کہ کچھ اس طرح سے زیادہ رسپونڈ نہیں کیا پی ڈی ایم کی اپیل کو اور نہیں گئے, آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ حامد صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کیا, اگر آپ اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ سیاست میں مفادات ضرور ہوتے ہیں, سیاست مفادات کی جنگ ہوتی ہے, لیکن سیاست اس قدر بے رحم بھی ہو سکتی ہے. آپ کی سیاست کے لیے سیاستدان اس حد تک بھی آگے جا سکتے ہیں. بنیادی طور پر تو اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی جمہوری ملک میں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا صحیح رول یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے اقدامات کو دیکھتی ہے کہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی جس سے عوام کو نقصان ہو رہا ہو, جس سے عوام کے مفاد ہرٹ ہو رہے ہیں. یعنی اپوزیشن تو پہرے دار ہوتی ہے عوام کے حقوق کی حکومت کے ساتھ. یہ پہلی اپوزیشن ہے, آپ ہسٹری دیکھیں, یہ پہلی اپوزیشن ہے جو عوام کے حقوق کی بجائے حکومت کو اسے لڑنے کی بجائے کہ جی یہ ان کی بہتری کے لیے خود عوام کی دشمن بنی ہوئی ہے. حالانکہ ان کو لالچ ہوتا ہے, جو حکومت سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو لالچ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہتری کا سوچیں. تو یہ بھی کریکٹر اس اپوزیشن کو جاتا ہے. اور اس کی سوچ دیکھیں ان لیڈروں کی جو آج مینار پاکستان پہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا ان کی سوچ دیکھیں کہ وہ عوام کو وہاں دھکیل رہے ہیں جہاں موت ہے. میں کہتا ہوں کہ اس ساری جلسے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد اگلے 15 دن میں رزلٹ مزید خطرناک آئے گا. میں کہتا ہوں یہ تھوڑے 10 بندے, ایک بندہ بھی اگر متاثر ہو کرے تو آپ نے کیا اچیو کیا, کیا آپ نے مفاد حاصل کیا, کیا حکومت کو ڈیمیج کیا. آپ نے تو اس عوام کو ڈیمیج کیا, ایک خاندان کو ڈیمیج کریں گے, گھر کو ڈیمیج کریں گے جو پہلے ہی حالات اس طرح کے ہیں. تو آپ کے کون سے ایسے حقوق ہیں جس کے لیے لڑنے کے لیے عوام کا خیال ہی رکھیں. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے, سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی سیاست بھی نہ کریں, کسی حکومت کو فیور بھی نہ کریں. عام بندہ اکیلے میں بیٹھ کر, کھڑے میں بیٹھ کر, گھر میں بیٹھ کر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس اپوزیشن کو تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا, نہ کہ یہ اپوزیشن ہمیں مجبور کر کے. دیکھیں یہ جو ابھی جلسے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں. آج میں نے لاہور کا وزٹ بھی کیا ہے, دیکھا بھی ہے. لاہور میں کوئی پولیٹیکل جوش و خروش نہیں تھا, کوئی عوام والہانہ انداز سے نہیں نکلے. لیکن میرا تعلق ہے دہی علاقے کی سیاست کو میں جانتا ہوں. اتنے بندے ہر ایم پی ایم این اے ان کے جو علاقے میں نمبردار ہوتے ہیں, جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں, 10-10 بندے کو تو وہ گردن سے پکڑ کر لے آتے ہیں. اتنے بندے اکٹھے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ جو بندے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو والہانہ انداز میں آئے, جو محبت میں آئے ہیں. یہ اپنے اپنے علاقے کے, اپنے اپنے محلے کے جو ان کا جو بھی لیڈر تھا اس کو خوش کرنے کے لیے باندھ کے لائے ہیں. تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ان بیچاروں کے ساتھ کہ اگر آپ ان کے ساتھ تعلق ہے یا وہ مجبور ہیں, آپ ان کو کسی بھی طریقے سے لے آئیں, تو آپ نے ان کے خاندان والوں کے ساتھ کیا مطلب شروع کرنا, کیا دینا چاہیے بڑا صاحب. اور یہ تو انتہائی غیر ذمہ داری سے بڑھ کر ایک کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص کے جس کے سینے میں دل نہ ہو اور اتنا بے رحم ہو جائے. جیسے ابھی میں اسٹیج پہ دیکھ رہا تھا, مفادات تو اسٹیج پہ دیکھ رہا تھا تو وہاں مریم نواز اور مولانا فضل محمود
ہاتھ لگانے لوگوں پر، وہ کس بات پر وہ دیکھیے قمر زمان کائرہ اس کا شکار ہو چکے، بلاول بھٹو خود ہو چکے، کیپٹن صفدر خود ہو چکے، یعنی ان کے ارد گرد کے لوگ ہو رہے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کیا کہ یہ لیڈر جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود اس کا شکار ہوئے ہیں، خود شکار تو کہنا چاہیے لوگوں کو۔ اور آج اس طرح سے وہ سعد رفیق صاحب باقاعدہ وہ کھانسی کا شربت بھی میڈیا کے سامنے ہی پی رہے تھے اور کھانس رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ سوکھی کھانسی اس کا ایک بڑی علامت سمجھی جاتی ہے جو خدا نہ خواستہ۔ میں نے کچھ اس طرح سے بھی دیکھی ہے کہ کچھ لیڈر ان کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں جن کو پازیٹیو آیا ہے، ان کے راستے میں واپس صوبیہ خان جس طرح سے پشاور سے آ رہی تھی اور جو شعیب صاحب ایک جس خاص پہلو یہ ہے کہ لاہور کے عوام نے جس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا، اس کا جو ایک تھیسس یہ ہے سامنے کہ دراصل جو رفٹ موجود ہے شریف فیملی کے اندر، مریم نواز ورسز شہباز فیملی، وہ بھی ایک بڑا ریلیونٹ فیکٹر بنا ہے۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ آج آپ نے ساری شکلیں نہیں دیکھی ہوں گی لاہور کے ایم این ایز ایم پی ایس کی سٹیج پہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جب یہ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں اعلان کیا کہ تمام ایم این اے تمام ایم پی ایس سٹیج سے نیچے اتر جائیں، کہ اگر وہ سٹیج پہ رہتے تو نظر آ جاتا کہ لاہور کا کون سا شخص آج آیا ہے اور کون سا غیر حاضر ہے۔ سارے اس کی حاضری نہیں ہوئی اور سب بندے لے کے بھی نہیں آئے، کچھ لوگ ضرور آئے ہیں، کیونکہ اگر سب آ جاتے تو یہ گراؤنڈ بھرا جا سکتا تھا۔ آج ایک ٹی وی نے بڑا اچھا منظر دکھایا ڈرون کے ذریعے کہ سٹیج سے لے کے کہاں پہ تعداد ختم ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے اور سٹیج کے پیچھے کیا ہے۔ ہم نے یہاں جلسے اور بھی دیکھے ہیں، وہ بھی دیکھا تھا جو مکمل بھرا ہوا تھا، اور پھر ابھی اسی ماہ میں پیچھے چند دنوں پہلے ایک بہت بڑا یہاں جنازہ ہوا، اس کی تو میرا خیال ہے کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، اس نے بھی بے تحاشا کرونا پھیلایا، اس میں بھی یہی حال تھا لوگ، لیکن آپ اس کا اس کا فرق کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آنے والے خود آئے تھے، یہاں تو اب لے کے آئے ہیں، بلا وجہ لے کے آئے ہیں، کرتے رہے آج صبح تک شام تک، اب آخر تک گھروں سے نکلو، گھروں سے نکلو، گھروں سے نکلو۔ بھئی کیوں گھروں سے نکلو؟ کیا میرے لیے؟ بلکہ چیف منسٹر پنجاب نے کہا بھی کہ کون سی ایمرجنسی ہے، ضرورت اور دنیا میں کہاں اس طرح سے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ آپ کچھ نہ بات کر سکتے تھے۔ یہ اصل میں وجہ وہی ہے نا کہ اب مجھے کہنا پڑے گا کہ سینٹ کا الیکشن تو آ رہا ہے، تو کیا کریں بیچارے، ان کو حکومت کسی بھی طرح گرانی ہے، ہر طریقہ، ہر صاحب نے صحیح کہا کہ مفادات تو ہوتے ہیں سیاست میں، ہر حربہ استعمال، لیکن ان کو استعمال کرنے کا اتنا بےرحم طریقہ، لیکن اب وہ ہو نہیں رہا۔ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں ہمارے جب بھی مینار پاکستان کا کوئی سیاسی پارٹی کسی جلسے کے لیے اس کا انتخاب کرتی ہے نا، تو اس کی بنیادی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے۔ تو انہوں نے بھی ملتان میں جلسہ کیا، دوسرے شہروں میں کیا، تو اب یہ فل اسٹرینتھ شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، کورونا سے ہٹ کے، تو یہ پولیٹیکل اسٹرینتھ شو کرنا چاہ رہے کہ لیں جی اب ہم میدان میں آ گئے ہیں، اور جیسے جو انہوں نے کلیم کیے تھے، انہوں نے جو کلیم کیے تھے ہماری نواز نے اور دوسرے لوگوں نے، یہ آر پار اور کس طرح کے لفظ استعمال کیے تھے، تو آج اگر آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھیں تو وہ اسٹرینتھ جلدی سے آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں یہ جو ہوا ہے آج کہ مجھے وہ لوگ نظر نہیں آئے جو کہ آیا کرتے تھے۔ جی، اور آپ تو ماشاءاللہ پچھلے 30 سال سے آج لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان سے مختلف لوگ سوال پوچھ رہے تھے، تو ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم آئے کیوں ہیں، ایگزیکٹلی مقصد کیا ہے، ہمیں لایا کیوں گیا ہے۔ ایک نے تو کہا جی پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں، مطلب کوئی مطلب جواب، ایون پی ڈی ایم اسٹینڈ فار واٹ، کچھ نہیں پتا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے گزشتہ روز کہا کہ جو یہ دوسری لہر ہے وبا کی، پہلی لہر کے مقابلے میں 3 سے 4 گنا بڑی ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے؟ جی میں بالکل ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا کہ کل لاہور میں 16 ڈیتھ ہوئی ہیں کووڈ کی وجہ سے، لاہور میں جی ٹھیک۔ اب دیکھیں اب لوگوں کو ٹوٹل 72 ہیں۔ جی ہاں، میں صرف لاہور کی بتا رہا ہوں، 16 ڈیتھ ہوئی ہے، میں تو ڈیلی مانیٹر کرتا ہوں رات کو ان کو، سارے پورے لاہور کو 20-25% کے قریب بن جاتا ہے ٹوٹل ڈیتھ۔ اور اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اب ہم دیکھیں، ہم یہ لوگ جو وفات پاتے ہیں اسپتالوں میں، ہم ان کو غسل بھی دیتے ہیں، ان کو کفن بھی پہناتے ہیں، ان کو تابوت میں بند کراتے ہیں، اب یہ تو ہم سے ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو میڈیا پر لے آئیں۔
لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لیکن جس طریقے سے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے، 100 میں سے 80 لوگ ایسے ہوتے ہیں کورونا کے جو ایسمپٹومیٹک، 80% ایسمپٹومیٹک ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے پازیٹیو کا، ٹھیک ہے جی، ایسمپٹومیٹک ہے، اور اس میں سے اگر 80 بندے وہ دیکھیں تو وہ پھیلا رہے ہیں. تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ڈیڈ باڈی دکھانے شروع کر دیں کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے. لیکن ایک انسان کو خود بھی سوچنا چاہیے، ہر آدمی ایک شعور رکھتا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو باہر سے بیماری لے کے گھر جا رہا ہوں اور اپنے بزرگوں کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، مجھے خود تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں شاید ینگ ایج میں ہوں، لیکن میں نے جس بزرگ کو ٹرانسفر کر دیا، اور بزرگوں میں جب جاتی ہے وہ لیتھل ہوتی ہے، وہ نہیں بچتے، فرینکلی وہ نہیں بچتے کیونکہ امیونٹی سسٹم ان کا ویک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کا، ڈاکٹر ثانیہ کا بالکل صحیح تجزیہ ہے، انہوں نے صحیح اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ بڑی ہی کریٹیکل. اور اس کے فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے موسم سرما ہے کہ اس کے اندر زیادہ دیر تک وہ لیو کرتا ہے وائرس جو کہ فضا میں سرفس میں کسی جگہ ہوتا ہے، یا کوئی اور فیکٹرز ہیں؟ سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا وجوہات میں سب ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ ایس او پیز. ٹھیک. اور ایس او پیز میں بھی سب سے بڑی وجہ ماسک نہ پہنے. آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 ہفتوں کو دیکھ لیں، لوگوں کو دکانوں میں کوئی جگہ کسی مجمع میں کسی جلسے میں ماسک نہیں پہنا ہوا. اور ڈاکٹر صاحب اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ماسک کی قیمت کوئی بڑی نہیں ہوئی کیونکہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، ورنہ تو 60-70 کا ہو گیا تھا. ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا ایس او پی. دوسرا ٹیمپریچر. دیکھیں جب پہلی ویو آئی تھی 14 مارچ کو لاہور میں پہلا کیس آیا، اس وقت پورے نارتھ امریکہ، پورے یورپ میں ٹیمپریچر بہت کم تھا. ہاں جی. اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد سے ڈیتھ ہو رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں. تو روزانہ گرتا ہوا ٹیمپریچر، ایس او پیز میں احتیاط نہ برتنا، یہ 2 وجوہات ایسی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ کریٹیکل جو ویو ہے بڑی کریٹیکل ہے. دیکھیں اب سمجھتے ہیں کہ میں ماسک پہن کے ایک مجمع میں کھڑا بھی ہوں، لیکن ایک خاص ٹائم تک میں ماسک پہن سکتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اتارنا پڑتا ہے. چھینک آ سکتی ہے، کھانسی، جس وقت میں چھینک مارتا ہوں یا کھانسی کرتا ہوں تو وہ وائرس ارد گرد پھیل جاتا ہے. اور ارد گرد جتنے 15-20 لوگ کھڑے ہیں انہوں نے ایکوائر کر لیے. اب وہ 15-20 بندے بالکل ٹھیک رہیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا جی. لیکن جب وہ گھر جا کے باتیں کریں گے، گلاس کو ہاتھ لگائیں گے، پیالی کو ہاتھ لگائیں گے، اور اس کو جب گھر کے باقی لوگ کریں گے اور باتوں میں اسے پوری میں یہ سب اپنے بزرگوں کو پھیلا دیں گے. اور یہ آج کا جلسہ تو سپر سپریڈر کہا گیا ہے اس کانٹیکس میں، کہ جس طرح سے لوگ جڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور تمام ایس او پیز کو انہوں نے جس طرح سے فالو نہیں کیا ہے. تنویر الیاس صاحب کی طرف جاتے ہیں اسلام آباد. تنویر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم نے بھی کل ٹویٹ کیا کہ جو چینی کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، لگ بھگ 20 روپے کی کمی آ گئی ہے جب سے یہ کرشنگ کا سٹارٹ ہوا اور ایکشنز لیے گئے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جو باقی کموڈیٹیز ہیں ان کے اوپر بھی حکومت بہت سختی سے ایکشن لیتے ہوئے ان کی پرائسز کو بھی عوام کی رینج میں لائے گی. تو اگر مہنگائی کا ایک جو معاملہ ہے یہ سیٹل ہو گیا تو یہ پی ڈی ایم کی تحریک کہاں کھڑی ہوگی؟ عامر صاحب، اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ چینی کی پرائس کافی حد تک نیچے آ گئی ہے، اس میں 20 روپے سے زیادہ کا فرق پڑ گیا. لیکن آج کے دن اگر دیکھیں تو مختلف میڈیا رپورٹس نے یہ کہا ہے کہ دوسرے فروٹ اور ویجیٹیبل کی پرائسز بھی آج چونکہ سنڈے بازار ہوتا ہے تو مختلف شہروں کے اندر جو ہمارے بڑے شہر ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی میں پرائسز کے اندر کافی یہ جھکاؤ دیکھا گیا کہ پرائسز نیچے جا رہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے ان کا عام آدمی کی تکلیف کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ لینا دینا ہے، نہ ان کو یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیے مہنگائی وہ صرف اپنے جلسے کی تقریر کی حد تک کہتے ہیں، لیکن ان کو اس مہنگائی سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر ان کو اس مہنگائی سے سروکار ہوتا تو وہ عام آدمی کو اس خطرناک بیماری اور وبا میں نہ جھونکتے اور وہ ایسے اقدامات نہ کرتے کہ جس سے عام آدمی کی زندگی، اس کی پوری فیملی کی زندگی خطرے سے دوچار ہو جائے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ عام آدمی کو صرف ایکسپلائٹ کرنے کی بات ہے، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی قیادت عام آدمی کے ساتھ کبھی بھی کھڑی نہیں ہوئی. انہوں نے اس کے ساتھ کبھی جینا نہیں سیکھا ہے. ان کی خوشی اور غمی ہمیشہ پاکستان سے باہر ہوتی ہے. پاکستان میں رہنا انہوں نے صرف اس وقت ہوتا ہے جب یہ گورنمنٹ کے اندر ہوں گے. اقتدار دے دیں یہ پاکستان میں رہیں گے، جب آپ گورنمنٹ سے ان کو نکالیں گے یہ پاکستان سے باہر جائیں گے. تو ان کو مہنگائی سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف لفاظی کی حد تک یہ مہنگائی کا پرچار کرتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی گورنمنٹ نے ایک چیلنج لیا تھا، کچھ کرونا کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بھی امبیلنس ہوئی تھی. اگرچہ ہم نے کرونا کے دوران
जितनी हमारी एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी। हमने पंजाब में $125 मिलियन का फ्रूट और वेजिटेबल हमने एक्सपोर्ट किया, जो हमारे टारगेट ज्यादा थे, और कुछ डिमांड एंड सप्लाई जो कम्युनिकेशन की वजह से भी अफेक्ट हुई। लेकिन अब प्राइसेस के अंदर आप आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर न सिर्फ चीनी की प्राइसेस बल्कि दूसरी जो डे टू डे की कमोडिटीज हैं उसके अंदर आप ड्रास्टिक का फर्क देखेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। इंशाल्लाह अब हमने प्राइसेस को चेक करना शुरू किया है। जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो स्टोरेज कर रहे हैं अननेसेसरी, उसके ऊपर गवर्नमेंट की बड़ी गहरी नजर है। तो प्राइसेस के हवाले से तो आम आदमी को रिलीफ देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका पीडीएम के जलसे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पीडीएम की जो एक्सप्लॉइटेशन है, हम ये समझते हैं कि अब जितने लोग भी कोरोना से अफेक्ट होंगे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीडीएम की क़यादत के ऊपर है, और वो इससे अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं करार देंगे। और जो भी आगे अगर वर्स्ट सिचुएशन होगी तो गवर्नमेंट इंशाल्लाह इनके खिलाफ एक्शन भी लेगी और इनको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराएगी, और इनको हर कटहरे में खड़ा किया जाएगा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि वो कौम की जान के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की है फयाज अहमद वड़ाई साहब। हमने ये देखा कि पीडीएम के इस जलसे के लिए जो आज हो रहा है, हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की, और इसी तरह से हमने ये देखा कि दूसरी जानिब अगर वहाँ पर अदालत के हुक्म के तहत तो उसको इज्तिमा को रोकने के लिए ताले लगाए गए तो उन्होंने ताले भी तोड़े। तो हुकूमत का रवैया कैसे देखते हैं और अपोजिशन का रवैया इस हवाले से कैसे देखते हैं? मैं समझूँ कि हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। रोके तो अगर उस लिए जब पॉलिटिकल मोटिव्स हों, रोकना किस बात का है? इतनी बड़ी बात है जिसको बच्चा बच्चा जानता है, हर बंदा जानता है, सिर्फ पाकिस्तानी पूरी दुनिया जानती है, और एक बंदा गलत कर रहा है। हुकूमत ने जो उनको रुकावटें नहीं डाली वो इसलिए कि शायद ये ना सोचें जी हमें पॉलिटिकली जो हमारा हक है वो हक नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये बता दिया कि ये आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले ही कोरोना हम मजीद मार दाड़ वाला माहौल या कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा कोई ऐसे बड़ा वाक़या वजह नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये उन्होंने उनको बता दिया है महज़ब अंदाज में भी, कानूनी अंदाज में भी, अखलाकी अंदाज में भी कि ये तरीक़ाकार गलत है। अगर आपने महंगाई के खिलाफ बात करी तो और भी बहुत बड़े प्लेटफार्म है। गरीब आदमी के आप खाने की बात कर रहे हैं, आप तो गरीब आदमी को मारने की बात कर रहे हैं बगैर किसी वजह के। तो दूसरा, मैं आपके इस फॉरम के बैठे हुए मैं ये कहूँगा कि मीडिया का भी बड़ा रोल होना चाहिए इसमें। गुड, बड़ा बुनियादी रोल है। आप देख रहे हैं जलसा हो रहा है, पिछले 10 दिन से मीडिया ने इसको ग्लोरीफाई किया हुआ है, उसको फूल फेंक रहे हैं, चेहरे दिखा रहे हैं, इंटरव्यूज दिखा रहे हैं, इसको उठान दे रहे हैं। मीडिया ने कोरोना में बहुत ज़बरदस्त अपना किरदार अदा किया, लेकिन मीडिया को ये भी जिम्मेदारी से सोचना चाहिए कि ये हुकूमत का नुकसान नहीं है जलसे, ये पाकिस्तानी कौम का नुकसान है, हर बंदे का नुकसान है। तो मीडिया का जो किरदार है, मैं समझता हूँ मीडिया को उस तरह इस जलसे को ग्लोरीफाई नहीं करना। शायद साहब ये तो बड़ी अच्छी बात वड़ाई साहब ने की है। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जब से वो रैलीज लेके निकलते रही मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो, तो दरअसल वो कोरोना के स्प्रेड का बायस तब से बन रही हैं। हम आज के जलसे को तो छोड़ दें, तो ये क्या रवैया है? ये तो इनके खिलाफ तो खुदा न खास्ता बड़ा कोई मुकदमे दर्ज होने चाहिए। पहले तो वो एहतसाब के हवाले से शोर मचा रहे थे, नैब के हवाले से शोर मचा रहे थे। उनको ये था कि हमें नैब से रिलीफ मिलना चाहिए। अब मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, यहाँ पे उनकी साहबजादी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी अंदर हैं, हमजा साहब भी अंदर हैं। मतलब मुश्किल में है, पार्टी से में कोई शक नहीं है, पीपल्स पार्टी भी मुश्किल में है। तो अब लेकिन ये तरीका नहीं है अपनी मुश्किल का कि आप अवाम को मुश्किल में डाल दें। आपकी अपनी मुश्किल तो है, उसका ये आप क्या मैं अगर तकलीफ में हूं तो क्या आपने हम घर में बच्चों को पकड़ के अपने साथ घसीट लूं? बल्कि आप वाली बात थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि राना सनाउल्लाह मजाक उड़ाते रहे, मरियम साहिबा मजाक उड़ाती रही कि जनाब कोरोना खड़ा हो जाता है बाहर, पूछता है किसका जलसा है। और मुल्तान से खबरें हैं कि बहुत तेजी से वहां पर फैला। मुल्तान में अब यही खबर आ रही है जो यहाँ बता रहे थे, लाहौर में एक पिछला इज्तिमा हुआ था उसके बाद 23 से पहला मुल्तान में थोड़ी सी गलती हो गई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, खुली छुट्टी दे लाहौर में दी है। इससे बुरा जलसा होता जो हो गया वहां पे, ये वहां पे लोग इकट्ठे ना कर पाते। ये बाज़ दफा लोग उसके गुस्से में भी चले जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं ना। जब आपको लोग पकड़ के गिरफ्तार करते हैं तो जो गिरफ्तार किया था वो भी 4 बंदे लेके पहुंच जाते हैं। बिल्कुल।
وہ غلط وہاں پہ جس نے بھی کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو تو ٹھیک ہے, ان کو پبلک کو بتانا چاہیے جیسے اب گورنمنٹ کر رہی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے تمام میڈیا ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ میڈیا بھی ہے جو ان کا اصل چہرہ دکھا رہا ہے, اور وہ میڈیا بھی ہے جو ان کو فالو کر رہا ہے. اب جو فالو کرنے والے ہیں انہیں تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ آپ بری چیز کو یا برائی کو فالو کیوں کرتے ہیں. ہم اپنے بچے کو بچپن سے سکھاتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا, غلط کام نہیں کرنا, اس چیز سے دور رہنا ہے, اس کے یہ اچھا یہ کرنی ہے. تو اسی چیز کا تو نام میڈیا ہے. میڈیا یہی بتاتا ہے نا, میڈیا کا کام بھی یہی ہے نا. جو ماں باپ کرتے ہیں, جو استاد کرتا ہے, اس کے بعد میڈیا کا کردار آتا ہے کہ انہیں صحیح اور غلط میں تمیز سکھائے. تو میڈیا جو ان کو فالو کر رہا ہے اور لوگوں کو جلسے کی طرف لے کے جا رہا ہے, ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. آئی ایم سوری, میں کلیئر کہوں گا, شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک برائی کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. بالکل, آپ نے بھی اور فیاض صاحب نے بھی خاص طور پر اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کا کردار جو تھا وہ نہیں نبھایا. دیکھیں گے اب اس کو پولیٹیکلی بھی دیکھیں, کورونا سے ہٹ کے بھی دیکھیں, تو یہ جو لیڈر ہیں اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں, کیا پہلے حکومت میں نہیں رہے؟ کتنی بار حکومت میں رہے ہیں. کیا اب ان کے پاس کوئی نیا پروگرام آ گیا ہے؟ ان کے پاس کولا دین کا چراغ آ گیا ہے؟ بتائیں قوم کو کہ اب ہمارا یہ منشور ہے, یہ چیز ہے, ہم آپ کو درست کر دیں گے, ہم معیشت کو بہتر کر دیں گے. دیکھا جائے تو جو ابھی اس وقت مشکلات ہیں, اگر بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھیں تو جو مہنگائی کے حوالے سے یا دوسری چھوٹی موٹی مشکلات آ رہی ہیں وہ ان لوگوں کا ہی کیا درا ہے. مطلب آپ کا کیا درا عوام بھگت رہے ہیں, آپ کا کیا درا حکومت بھگت رہی ہے, اور آپ یہ احتجاج کر رہے ہیں, اور ایک ایسی وبا میں پھر اور مثال پیدا کر رہی ہے. لاجک ہی نہیں بنتی. ڈاکٹر صاحب, جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اگر خیر جو بھی آج ہو رہا ہے وہ یقینی طور پر اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ عوام کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اس خطرناک وبا جس کی ابھی ویکسین بھی پاکستان میں نہیں ہے. تو اب کل سے آنورڈز آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ ہاسپٹلز کا کیا صورتحال ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ نمبر اور یہ ریشو بڑھتی ہے؟ دیکھیں الحمدللہ جہاں تک تیاری اور فیسلٹیز کا تعلق ہے, حکومت نے ہمیں اتنا سفیشینٹ کوانٹٹی میں میڈیسن, اکوپمنٹ اور جو ہم نے مانگا وہ ہمیں پرووائڈ کر دی ہے, وہ موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس حساب سے پیشنٹ روزانہ آ رہے ہیں 15 سے, میں تو روزانہ مانیٹر اسپتال میں رہ کے مانیٹر کرتا ہوں, 15 سے 20 پیشنٹ صرف میو اسپتال میں روزانہ آ رہے ہیں. اگر میرے بس میں ہو میں اتنی تعداد میں پیشنٹ دیکھتا ہوں تو میں تو ریکمنڈیشن فوراً دے دوں جی کہ آپ پورے لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں. لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کا چولہا بھی جلتا رہے, معیشت بھی چلتی رہے, انہوں نے ایک اپنے حساب سے مائکرو لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر یہی ریشو بڑھتی گئی تو ابھی تو ہمارے پاس بہت فیسلٹیز موجود ہیں, ابھی تک ہم کمفرٹیبل ہیں. لیکن جس حساب سے پیشنٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب ہم اگلے 15 دن ان کی تعداد کو بہت زیادہ بڑھنے کا دیکھ رہے ہیں, فورس کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے ہمیں اپنے منہ سے دینا پڑے گا کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں. اور وہ علیحدہ مصیبت ہے کہ عوام کے روزگار, ان کا کاروبار اور خاص طور پر جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. اور اسی بات کو ہم تنویر الیاس خان صاحب کی جانب لے کر جاتے ہیں. ایک تو تنویر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ اسد عمر صاحب کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب آئی ایم ایف سے ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو پیکج ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے, اس کی کیا خبریں ہیں. اور تیسرا یہ خدا نخواستہ اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا اکنامک امپیکٹ ہوگا؟ ہمارے پاس اسمال بزنسز کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے, چیف منسٹر صاحب نے 2 ماہ پہلے 30 بلین کے قرضے سینکشن کیے اور اس کی اناگریشن کی ہم نے. اور ان قرضہ جات کے پیچھے یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں ہم نے 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک ایک انڈیویجول جو ہے وہ قرضہ لے سکتا ہے. اور یہ جو قرضہ ہے 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک وہ بغیر کسی کولیٹرل کے لے سکتا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی ماضی میں اگر کوئی سکیم آئی ہوگی وہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو ہو یا کسی اور فارم میں ہو, لیکن اس کے لیے آپ کو کولیٹرل دینا پڑتا تھا. تو اس کورونا کے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو چھوٹا بزنس مین ہے وہ بری طرح ہٹ ہوا ہے.
تو ہمارا جو گورنمنٹ کا چیف منسٹر صاحب کا جو کمٹمنٹ تھی کہ جو عام آدمی ہے وہ بے روزگار نہ ہو، اور اگر اس کے ساتھ 2 یا 4 لوگ اس کے ساتھ اس کے بزنس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے تو وہ بھی دوبارہ ان امپلائڈ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے بزنس کو بوسٹ دے سکے اور دوبارہ کام کر سکے. جیسے میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ اس وقت ہمارے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر الحمدللہ بہت اچھا پازیٹیو رسپانس ہے، اور لوگ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پہلی دفعہ نہ صرف صنعت کا درجہ دیا بلکہ اس کے لیے اسپیشل شرح سود کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ کارپوریٹ فائنینسنگ کو انیبل کیا کہ کارپوریٹ فائنینسنگ ہو سکتی ہے، چونکہ اس سے پہلے کنسٹرکشن کے شعبے کے اندر آپ کو کارپوریٹ فائنینسنگ نہیں مل سکتی تھی. نہ صرف کارپوریٹ فائنینسنگ انیبلنگ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو انڈیویجول لوگ اپنے گھر بنائیں گے 5 مرلہ کے اندر، 10 مرلہ کے اندر یا 14 مرلہ کے اندر، تو وہ بھی جو شرح سود رکھی گئی وہ بھی منیمم لیول کے اوپر کے تاکہ لوگ پیسے لے کے اپنے گھر کو تعمیر کر سکیں. کنسٹرکشن کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی الائڈ بہت ساری انڈسٹری ہے جس نے چلنا ہوتا ہے، اور جب وہ انڈسٹری چلتی ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے روزگار کی اپارچونیٹیز بھی پیدا ہوتی ہیں. اس کرونا کے ٹائم میں ہمارے صرف ٹیکسٹائل سیکٹر نے 3 لاکھ کے قریب امپلائمنٹ کریٹ کیے. فردر اس میں ٹیکسٹائل کے شعبے کے اندر گنجائش موجود ہے. لاسٹ ویک ابھی پچھلے ہفتے چیف منسٹر صاحب نے 5 نئے سیمنٹ لائسنسز کا اجرا کیا ہے، جو پچھلے 20 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سیمنٹ کے لائسنسز نہیں دیے، اور ایک سیمنٹ پلانٹ کے لگنے سے کئی ہزار لوگوں کی امپلائمنٹ اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ آف پنجاب فردر بھی سیمنٹ لائسنسز اور اس طرح جو ہمارے بڑے ہیوی مینوفیکچرنگ جس طرح ٹرانسپورٹ کے اندر آپ دیکھیں گے جو وہیکل مینوفیکچرنگ اور اس طرح کی جو ٹیکسٹائل کے اندر ہم ہیوی انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ اس میں رابطے میں ہیں اور اس شعبے کے اندر آنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک اور اسپیشلی صوبہ پنجاب کے اندر بزنس کا بہت پوٹینشیل موجود ہے. کنسٹرکشن کے حوالے سے جو آپ نے کہا، جو پرائم منسٹر صاحب نے جو پیکیج دیا تھا جو دسمبر تک تھا، بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمیں کنسٹرکشن سے جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کی جائے. تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ IMF سے بات کر رہی ہے کہ اس ڈیٹ کو آگے کیا جائے. لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، چونکہ اس کرونا کی وجہ سے لوگوں کو وہ چانس نہیں مل سکا، چونکہ اس میں جو اپروولس تھی، جو NOCs تھی، جو ہم نے 31 دسمبر کی ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی، تو وہ لوگ شاید اس طرح کام نہیں کر سکتے تھے جس طرح کے انوائرمنٹ ہے. لیکن دیکھیے جو گورنمنٹ جتنے بھی رائٹ سٹیپ لے رہی ہے، SOPs کے اوپر امپلیمنٹیشن کروا رہی ہے، تو وہ PDM اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انتشار کا شکار کر کے، عام آدمی کو بیمار کر کے، وبا کا سپریڈنگ کروا کے، تو وہ ان چیزوں کو سبوتاج کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو 30 بلین کا ہماری گورنمنٹ نے پنجاب میں لون سیکشن کیے، اسی میں CM صاحب نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جب یہ یوز ہو جائیں گے تو ہم اس کو فردر ایکسٹینڈ کریں گے. تو یہ اس لیے ہم اس کو ہسٹوریکل کنسیڈر کر رہے ہیں، اور اس کا آپ کو امپیکٹ بھی گراس روٹ لیول پہ گلی محلے میں نظر آئے گا کہ گلی محلے کے اندر جو چھوٹا بزنس کرنے والا ہے وہ 2 لوگوں کو یا 6 لوگوں کو اگر امپلائڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی کولیٹرل کے جا کے گورنمنٹ سے قرضہ لے کے اپنا بزنس شروع کر سکتا ہے، اور اگر اس کا بزنس چل رہا ہے تو اس کی وہ ایکسپینشن کر سکتا ہے. تو ہم اسمال بزنس کرنے والوں کو اسی طرح انشاءاللہ انکریج کرتے رہیں گے. بڑی انڈسٹری کے لیے آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے یوٹیلیٹیز کے اندر بجلی کا 50% ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے کٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسٹائل اور دوسرے شعبوں کے اندر الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے. بہت اچھے اقدامات تھے. ایک اور فیاض احمد بڑائی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے پہلے دن سے غربت کے خاتمے کے کانٹیکسٹ میں بہت سارے اقدامات کیے. آپ ان پناہ گاہوں کو اور لنگر خانوں کے ہی سسٹم کو لے لیں جو جس کا آغاز کیا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر عوام نے ان کے وہ جو مرغی اور انڈے اور اگر تو مہنگائی کے آج یہ عالم نہ ہوتا، اگر اس وقت اس کو سیریس لیا جاتا. تو وزیر اعظم کی یہ جو اپروچ ہے غربت کے خاتمے کے لیے، اور جو بے آسرا گھر لوگ ہیں سڑکوں پر سونے والے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیں نا جو کورونا کی صورتحال تھی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حکومت کی اپنی ظاہر مشکلات ہیں، سوچ ہے اپنی. تو یہ پرائم منسٹر کی سوچ تھی کہ انہوں نے سارے خطروں کے باوجود غریب کا خیال رکھا کہ غریب کا چولہا نہ بند ہو جائے، غریب مارا نہ جائے. انہوں نے احساس پروگرام کے ساتھ کی امداد بھی کی، مالی امداد بھی کی. یہ دنیا میں میرا واحد ملک ہے پاکستان جہاں امداد کی گئی ہے. تو دیکھیں جو پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیے کورونا کے حوالے سے، اور کورونا کے دوران غریب عوام کو سیف رکھنے کے لیے، ان کو کہ وہ کہیں بھوک سے نہ مر جائیں،
پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، انٹرنیشنلی بھی. ہمارے آپ بھارت پڑوسی ملک کے اس کو دیکھ لیں، وہاں کیا صورتحال ہے. بلکہ ورلڈ اکنامک کورونا فورم نے تو اسپیشل کورونا سے پروگرام نمٹنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو معیشت ہے اور جو غریب ہے اس کا خیال رکھا، جو متوسط طبقے کا لوگ بندہ ہے اس کا خیال رکھا ہے. تو یہی آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اگر اس کو ہم چیزوں کو وائنڈ اپ کریں کہ وہ جو پوری دنیا نے پرائم منسٹر کی سوچ کو ریکگنائز کیا اور اس کے فائدہ آیا سامنے، پریکٹیکلی فائدہ سامنے آیا، تو آج یہی سیاستدان نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس بدنامی کا سبب بننے ہیں کہ اتنی مشکل سے اتنی کامیابی سے اگر انہوں حکومت نے کامیاب کیا تو یہ ایک ساری قوم کی کامیابی تھی. تو اس قوم کی کامیابی کو یہ پھر کیوں اس کشتی کو ڈبونے لگے، اور مل کر یہ سیاستدان جن کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو سیو کریں، لوگوں کو بچائیں، ان کے حقوق کا اور عوام تحفظ سے حساب لے گی. یہ اور عوام سے حساب لے گی، قدرت بھی حساب لے گی. قدرت بھی یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، یہ سوچ نہیں رہے، سوچنے کی بات ہے. قدرت بھی حساب لے گی، عوام بھی حساب لے گی، اور انہیں خود بھی سوچنا پڑے گا. اور یہ جو ہسٹری جب لکھی جائے گی نا، ابھی تو یہ شو چل رہا ہے، رونقیں ہیں اور یہ ترانے چل رہے ہیں، لیکن جب یہ ہسٹری لکھی جائے گی، سیاست لکھی جائے گی، تو پھر کہیں گے یار اس وقت آپ کا مفاد اتنا ہو گیا تھا. اور یہ جو آپ کٹھے بیٹھے ہیں، یہ شعیب صاحب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے کٹھے بیٹھے ہیں. ان کی کوئی چیز آپس میں ملتی، یہ اندر سے نہیں بلکہ باہر سے بھی اپنے دشمن ہیں. کیوں شعیب صاحب؟ وہ بڑا ٹھیک بات کی ہے انہوں نے. آپ 88 سے دیکھ لیجئے 99 تک مسلسل گورنمنٹ ٹوٹی، ایک دوسرے پہ الزام تراشی، چھوٹا چور بڑا چور، 10%، 70%، 90%. اس کے علاوہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک دوسرے کو بلیم کیا تھا نا. پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو، مسلم لیگ نون وہ سرے محل اور یہ فلیٹس، یہ آج تو نہیں سامنے آئے، یہ موجودہ حکومت تو سامنے نہیں لے کے آئی. یہ سارا کچھ تو کیری آن کر رہے ہیں. یہ احتساب کے معاملات بھی انہوں نے شروع کیے ہوئے 30 سال سے چل رہا تھا، اور جب سارے مقدمات ایک دوسرے کے خلاف ہی نہیں کے ہیں. احتساب سیل جو بنایا تھا سیف الرحمان کی قیادت میں، وہ کس نے بنایا تھا؟ یہ سارا کچھ. پھر وہ فون جس میں ملک قیوم صاحب کو کہا گیا تھا کہ سزائیں دو، مطلب یہ تو اس حد تک گئے ہوئے ہیں کہ سزا دو بے نظیر کو. یہ کال ریکارڈ ہوئی ہیں، اور معذرت کے ساتھ بے نظیر کو یہ تب بتا دیا گیا تھا، وہ اس لیے پاکستان سے چلی گئی تھی. سپریم کورٹ پہ حملہ، کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک میں. ایک بدترین سیاست تھی جو کھیلی گئی، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے. آج جب دونوں گرفت میں آئے ہیں، دونوں کو احتساب کے شکنجے میں. اچھا نیب سے تکلیف کیا ہے؟ نیب سے یہ تکلیف ہے کہ نیب کہتی ہے حساب دو، اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے. تو بھائی میں نے اگر پیسہ کمایا ہے، میرے پاس ایک گھر ہے، تو مجھے اس کا حساب تو دینا چاہیے کہ میرے پاس کہاں سے آیا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، میں نے زمین کہاں سے لی اور مجھے یہ پیسہ کہاں سے ملا، ہم حساب دے سکتے ہیں. اور آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارا احتساب کریں، ہم سیاست چھوڑ دیں گے اگر کچھ ثابت ہو گیا. یہ ایک صرف اور صرف وہی بات کہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بھول گئے ہیں یہ وہ بیماری ہے جب 1919 میں آئی تھی، 2.5 سال تک یہ چلا تھا. یہ سارا پورا کرونا کا اس وقت 5 کروڑ لوگ اس وقت مرے تھے. کہنے کی بات نہیں، یہ مذاق ہے. یہ ہم اپنے عوام کو نہیں بتاتے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ ڈرو بھائی، اس وقت 5 کروڑ مر گئے تھے اس وقت. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنی پوری قوم کو. اور یہی پوری قیادت تھی جو پہلی لہر کے دوران وزیر اعظم کے پیچھے پڑی تھی. کیا آپ نے جناب لاک ڈاؤن کریں، لاک ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے، آج آزاد کشمیر بند ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل. آج کراچی کے اندر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا بے شمار جگہ پہ. کیوں؟ کراچی کے اندر سب سے زیادہ تعداد ہے، پرسنٹیج ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب ساری ہماری ڈسکشن ہو گئی ہے. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ پیغام تو یہی ہے کہ ایک ذمہ دار شہری کا ہونے کا ثبوت دیں. ہر شخص SOP پر آبزرو کریں، اور بہت ضروری ہو تو گھر سے نکلیں، اور اکیلے نکلیں. یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹی سی چیز لینی ہے تو پوری فیملی کو گاڑی میں بٹھا کے یا موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے کے جا رہی ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بزرگوں کو اور اس قوم کو بچانا ہے تو ایک بحیثیت ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا. SOPs اور غیر ضروری گھر سے باہر نکلنا بند.
ایکسیلنٹ. جی تنویر الیاس خان صاحب، میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ آپ کیا پیغام پی ڈی ایم کو دینا چاہتے ہیں اور اس فورم کے ذریعے عوام کو حکومت کی جانب سے کیا یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ عام آدمی سے میں ہر فورم پہ ہمیشہ یہ ریکویسٹ یہی کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے حلقہ احباب کے لیے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے. اگر آپ کسی خطرے سے دوچار ہوں گے تو جو آپ کی فیملی ہے وہ بھی اس خطرے سے دوچار ہوگی. تو ایس او پیز کے اوپر مکمل عمل درآمد کریں، ایس او پیز کو کسی صورت میں نہ چھوڑیں. پی ڈی ایم کی قیادت کے حوالے سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے. پچھلے 2 ہفتے میں میں نے کئی متعدد ٹی وی پروگرام کیے اور ہم نے بار آئیے ان سے گزارش کی کہ جی آپ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں. بٹ انفارچونیٹلی ان کے ہاں سیاست زیادہ پرائم تھی، ان کے لیے جلسے زیادہ پرائم تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جلسہ جو فلاپ شو ہوا ان کا، یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ صرف سینٹ کے الیکشن کے لیے اپنی قوم کی جان کے ساتھ کھیل رہے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عام آدمی نے، لاہور کے رہنے والوں نے، قصور کے رہنے والوں نے، شیخو پورہ کے رہنے والوں نے، فیصل آباد والوں نے جس شعور کا مظاہرہ کیا ہے تو پی ڈی ایم کو اپنی منہ کی کھانی پڑی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس میں جلسے میں کسی نہ کسی طرح آگے تھے، ان کو دوبارہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ گروہ میں، بڑے گروپوں میں نہ جائیں، دوسرے لوگوں کو خطرے میں نہ ڈالیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آئندہ آنے والے 15 دن ہمارے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہوں گے کہ اس کا سپریڈ ہمارے ان ڈسٹرکٹس کے اندر کتنا آتا ہے. لیکن پی ڈی ایم سے اگر آپ سچ کہیں تو ہمیں بہت مایوسی ہوئی ہے کہ انہوں نے سیاست کو پرائم جانا، لوگوں کی پرائم زندگی کی ان کی کوئی اہمیت نہیں. صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ وہی بات، سمپل سی بات ہے کہ وہ لوگ جو آج کسی طرح یا کسی کو خوش کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں، چلے گئے ہیں، بہت کیئرفل ہونے چاہیے انہیں. اور دوسرا میں آپ کو ایک وائنڈ اپ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن جو کھیل کھیل رہی ہے، اس کھیل میں اپوزیشن کے لیے جیت نہیں ہے، ان کے پاس صرف ہار ہے. اس کا نتیجہ بھی ہار نکلے گا کیونکہ وہ عوام کے خلاف کھیل رہی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف کھیل رہی ہے. اور جو بندہ اپنوں کو مارتا ہے وہ کبھی جیتتا نہیں ہے. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، عام بندے کو بھی سوچنا چاہیے. اور لیڈروں کی تو زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں لیڈر ایک دن میں نہیں بن جاتا، چھوٹا لیڈر ہو بڑا لیڈر ہو، اس کی ایک محنت ہوتی ہے، وقت گزرتا ہے، ایک حلقہ احباب بنتا ہے، ان کے کہنے کا اثر بھی ہوتا ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ لوگوں کو کہیں گے، لوگوں کو یہ منع کریں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا. تو بجائے اس سے کہ اپنی لیڈرشپ کو پازیٹو سینس میں استعمال کریں، اپنی لیڈرشپ کو مطلب نیگیٹو رویے کی طرف لے کر جائیں، اس کو پازیٹیولی استعمال کریں اور لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کریں تاکہ اس پاکستان کو، اس وطن عزیز کو، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے گلاب جیسا ہمیں ملک دیا ہے، خوبصورت ملک دیا ہے، سب مل کر یہاں کے لوگوں کو بچائیں. اور یہ جو ہمارے طبی عملہ کاوشیں کر رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ ان کے لیے ہم مشکلات کریں. جی شعیب صاحب. میرا تو وہ لوگ جو آج کسی بھی طرح گئے، مرضی سے گئے یا کچھ پیسوں کے لیے لے جائے گئے، یہ تقسیم ہوتا ہے پیسہ، یہ سب کو پتا ہے. کھانا بھی ملتا ہے، روٹی بھی ملتی ہے. کچھ لوگ شیخوپورہ سے لاہور دیکھنے بھی آ جاتے ہیں، وہ ایسا بھی ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اپنا چیک اپ کرائیں، اپنے آپ پہ دھیان دیں. اگر کچھ ذرا سا بھی سمپٹم ہو تو خدا کا واسطہ ہے اپنا چیک اپ کرا لیں تاکہ وہ اپنے باقی محلہ اور دوسرے چھوڑیں، اپنے گھر والوں کے لیے بیماری کا باعث نہ بن جائے. یہ سب سے بڑا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے. اور باقی جہاں تک رہی اپوزیشن تو انشاءاللہ جس دن سینٹ کا الیکشن ہو گیا اس دن یہ ٹھٹے پڑ جائیں گے. اس کے بعد 2.5 سال انہوں نے نہیں بات کرنی. بالکل درست کہا آپ نے. جی موجودہ حالات میں آپ نے کرونا سے لڑنا ہے، کرونا سے بچنا بھی ہے، تو ایسے سیاستدانوں سے بھی لڑنا اور ایسے سیاستدانوں سے بھی بچنا ہے. بالکل درست. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے خصوصی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسد اسلم صاحب، جناب فیاض احمد وڑائچ صاحب، جناب شعیب الدین صاحب اور اسلام آباد میں تنویر الیاس خان صاحب کہ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر اس اہم وقت میں انتہائی مدلل انداز میں گفتگو ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.